بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، اذان اللہ تعالیٰ کا ایک ایسا کلام ہے جس کو نہ کسی نے لکھا ہے اور نہ بنایا ہے، بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھیجا گیا ایک عظیم تحفہ ہے تاکہ اس پاک کلام کے ذریعے سے مسلمانوں کو مسجد میں نماز کے لیے اکٹھا کیا جا سکے۔ اسی وجہ سے ہر مسجد میں 5 وقت اذان دی جاتی ہے، لیکن آج بھارت میں کچھ لوگوں کی وجہ سے ہر جگہ اذان پر اعتراض ہو رہا ہے، اور نہ صرف اذان پر بلکہ مسلمانوں سے جڑی ہر چیز پر، پھر چاہے وہ حجاب ہو، مسجد ہو یا ٹوپی، الغرض مسلمانوں سے جڑی ہر چیز پر انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں۔ پیارے دوستو، یہ لوگ شاید اس بات کو بھول گئے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ انسانوں کو سنبھلنے کا موقع بھی نہیں دیتا اور اس کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسے شخص کے بارے میں بتانے والے ہیں جو اذان سے اس قدر نفرت کیا کرتا تھا کہ ایک مرتبہ اس شخص نے اذان دینے والے کو گالیاں دی اور اسے زوردار تھپڑ رسید کر دیا۔ پھر اس کے بعد دوستو اس شخص کے ساتھ کیا ہوا سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، لہٰذا ہمارے ساتھ ویڈیو کے آخر تک جڑے رہیے گا۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر ملتا رہے۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ، اور نیچے کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا۔ پیارے دوستو، پرانے زمانے کی بات ہے کہ کسی علاقے میں ایک بہت بڑا آفیسر تھا جس کا ایک دن کسی مسلم علاقے میں تبادلہ ہو گیا۔ اس کو وہاں رہنے کے لیے جو رہائش ملی تھی، یعنی کہ جو گھر ملا تھا، اس کے ساتھ ہی ایک مسجد تھی جس کے اندر دن میں 5 وقت اذان دی جاتی تھی۔ ایک دن وہ آفیسر سو رہا تھا کہ فجر کی اذان ہونے لگی، یعنی کہ اس شخص کے کان میں اذان کی آواز جانے لگی جس سے اس کی آنکھ کھل گئی، اور اپنی نیند خراب ہونے کی وجہ سے وہ شخص شدید غصے میں آ گیا۔ اگلی صبح اس نے مسجد میں اذان دینے والے مؤذن کو اپنے پاس بلایا اور اس سے کہا کہ کل صبح کی اذان تم لاؤڈ سپیکر میں مت دینا، کیونکہ میرا گھر مسجد کے بالکل قریب ہے، اور جب تم صبح کی اذان دیتے ہو تو اس سے میری نیند میں خلل پیدا ہوتا ہے، یعنی کہ میری نیند خراب ہوتی ہے۔ پیارے دوستو، آفیسر کی یہ سب باتیں سننے کے بعد مؤذن نے کہا، یہ تو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جسے سن کر انسانوں کو سکون ملتا ہے، اور اگر میں صبح کی اذان لاؤڈ سپیکر میں نہیں دوں گا تو جو لوگ بزرگ ہیں جن کی آنکھ نہیں کھلتی وہ کیسے اٹھیں گے؟ اور اتنا ہی نہیں بلکہ بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جن کے پاس گھڑی نہیں، اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو ٹائم دیکھنا نہیں آتا، تو ایسے لوگ اذان کی آواز سے ہی اٹھتے ہیں اور مسجد میں آ کر نماز ادا کرتے ہیں۔ لہٰذا آپ بھی صبح جلدی اٹھنے کی کوشش کیا کریں، اس سے آپ کو فائدہ ہوگا۔ صبح اٹھ کر آپ بہت سارے کام سر انجام دے سکتے ہیں، جیسا کہ صبح جلدی اٹھ کر آپ واکنگ اور ورزش کر سکتے ہیں، اور اس سے آپ کا جسم توانا رہے گا اور آپ کو کوئی بیماری بھی نہیں لگے گی۔ پیارے دوستو، وہ آفیسر مسلمانوں کے بارے میں طرح طرح کی باتیں سن کر ان سے شدید نفرت کرنے لگا تھا، اور اس مؤذن کی باتیں سن کر وہ کہنے لگا کہ مجھے زیادہ سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، خبردار کل صبح اگر تم نے لاؤڈ سپیکر میں اذان دی تو تمہارے ساتھ اچھا نہیں ہوگا۔ پیارے دوستو، اس طرح اس آفیسر نے مؤذن کو دھمکا کر وہاں سے بھیج دیا، لیکن مؤذن نے بھی آفیسر کی باتوں پر زیادہ دھیان نہیں دیا، لہٰذا اگلی صبح مؤذن نے پھر سے مسجد کے لاؤڈ سپیکر میں اذان دی، اور جیسے ہی اذان کی آواز اس آفیسر کے کان میں گئی تو وہ غصے سے لال پیلا ہو گیا اور فوراً اس مؤذن کے پاس گیا اور اسے برا بھلا کہنے لگا۔ پیارے دوستو، صرف یہی نہیں بلکہ شدید غصے کی حالت میں اس آفیسر نے مؤذن کو گالیاں دی اور اسے ایک زوردار تھپڑ بھی مار دیا، اور کہنے لگا کہ کل میں نے تمہیں کتنا سمجھایا تھا کہ صبح کے وقت اذان سے میری نیند خراب ہوتی ہے، اس لیے لاؤڈ سپیکر میں اذان مت دینا، مگر تم نے میری ایک بھی بات پر غور نہیں کیا۔ پیارے دوستو، یہاں وہ مؤذن اس شخص کو کچھ کہتا بھی تو کیا کہتا۔ آفیسر کے اس تلخ رویے کے بعد مؤذن رونے لگا اور دل ہی دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنے لگا کہ اے اللہ، آج اس نے تیرا کلام پڑھنے والے یعنی کہ اذان دینے والے پر ظلم کیا ہے، پس تو اسے اپنے عذاب میں مبتلا کر دے اور اسے ایسی سزا دے کہ اس کی عقل ٹھکانے لگ جائے۔ پیارے دوستو، جیسے ہی مؤذن کی آواز اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچی تو اللہ پاک نے مؤذن کی دعا قبول کر لی اور اسی دن اس آفیسر پر اپنا عذاب نازل کر دیا، یعنی کہ اسی رات اللہ تعالیٰ کی پکڑ نے اسے آ لیا۔ جس دن اس آفیسر نے اذان دینے والے مؤذن کو تھپڑ مارا تھا، اس رات جب وہ سویا تو صبح نہ دیکھ سکا، یعنی کہ صبح اس کی آنکھ نہ کھلی
और उसकी वजह ये थी कि उसका जिस्म एक साइड से पैरालाइज हो चुका था। प्यारे दोस्तों, इसके बाद उस ऑफिसर का बहुत सी जगहों से इलाज करवाया गया, लेकिन कहीं से भी उसका इलाज ना हो सका। लिहाजा दफ्तर वालों ने उसकी ये हालत देखकर उसे नौकरी से निकाल दिया। अब उसके घर में रिश्वत की जो भारी रकम आती थी वो भी आना बंद हो गई। अब सारा दिन ऐसे ही अपने बिस्तर पर पड़ा रहता और अपनी बीवी से लड़ाई झगड़ा करता रहता। दोस्तों, इसके बाद एक दिन ऐसा आया कि उसकी बीवी ने तंग आकर अपने बच्चों को लेकर मायके चली गई और इसी दौरान उस शख्स के जिस्म का दूसरा हिस्सा भी पैरालाइज हो गया। अब उसका पूरा जिस्म एक तरह से बेजान हो चुका था। चुनाचे एक दिन उस शख्स का बड़ा भाई आया और उसको अपने साथ घर ले गया। लेकिन जैसे ही उसका बड़ा भाई उसको अपने घर लाया तो बड़े भाई की बीवी ने फसाद बर्पा कर दिया, जिससे तंग आकर उसके बड़े भाई ने उसे उठाया और रोड के किनारे फेंक दिया। प्यारे दोस्तों, अब रोड पर पड़े पड़े तेज धूप और गर्मी में वो तपता रहा और उसकी आंखों से आंसू जारी थे। एक दिन उसी मौजन का गुजर उस रास्ते से हुआ जिसको उस शख्स ने थप्पड़ मारा था। मौजन ने जब उसे देखा तो फौरन पहचान लिया कि ये तो वही ऑफिसर है। इसके बाद वो मौजन उसके पास आया और करीब से उसका हाल देखने लगा। प्यारे दोस्तों, मौजन को उसकी हालत पर तरस आ गया और वो उसको उठाकर अपने साथ घर ले गया। अब ये मौजन उसकी खूब देखभाल करता और कुरान मजीद की आयत पढ़ पढ़ कर उस पर दम करता, यहाँ तक कि उसके कान में अजान भी दिया करता था। जिसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वो शख्स ठीक होने लगा। और फिर एक दिन ऐसा भी आया कि जब वो ऑफिसर मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो गया, अब वो शख्स मौजन से हाथ जोड़कर अपने किए पर माफ़िया मांगने लगा। जिस पर मौजन ने कहा कि ऐ शख्स, तुम्हें मुझसे माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर तुम्हें माफ़ी मांगनी है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मांगो। बेशक वही अल्लाह है जो माफ़ करने वाला और बख्शने वाला मेहरबान है। प्यारे दोस्तों, मौजन की ये बात सुनकर वो शख्स अल्लाह ताला की बारगाह में रो रो कर माफ़ी मांगने लगा। जिसके बाद अल्लाह ताला ने उस ऑफिसर को ईमान की दौलत से मालामाल किया और वो शख्स मुसलमान हो गया। सुभान अल्लाह। दोस्तों, हमें चाहिए कि हर वक्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें और सीधे रास्ते पर चलने की दुआ करें। दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब से राज़ी होकर हमें माफ़ फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आई होगी। आज की इस वीडियो के मुतल्लिक अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं आप सबसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। फ़ी अमानिल्लाह।